بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آج سبجیکٹ میٹر کا لاسٹ لیکچر ہے, لیکچر نمبر 44. اس سے پہلے 43 ہم نے مکمل کر لیے ہیں. آج کے لیکچر میں ایک ٹاپک کور کریں گے اور انشاءاللہ آج کورس تقریباً مکمل ہو جائے گا. نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا ریویژن ہوگا. جو کچھ ہم نے سارا پڑھا ہے 44 لیکچر میں اس کو ہم ریوائز کریں گے. جی, آج کے لیکچر میں آپ کافی خوش ہوں گے اس لیے کہ یہ آخری ہے, کورس مکمل ہو رہا ہے. کچھ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کچھ اطمینان ہوتا ہے, کچھ خوشی ہوتی ہے کہ اچیومنٹ کی کہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں فارمل لیکچر. میں ہمیشہ ایک لوکیٹر سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ کا لیکچر کس جگہ پہ لوکیٹ ہے. اگر مثال کے طور سے ہم کہہ دیں مال روڈ, مال روڈ میں نے کہہ دیا تو سب لوگ کنفیوز ہو گئے. کنفیوز اس لیے کہ مال روڈ تو ہر جگہ پر ہے, پشاور میں بھی ہے, ایبٹ آباد میں بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, ہر جگہ مال روڈ. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ یہ میننگ کنوے نہیں کرتا. میں اسٹارٹ کرتا ہوں گلوب سے. پہلی چیز پاکستان. ٹھیک ہے, اب آپ نے جب پاکستان کا نام آیا ساری دنیا کو چھوڑ کے اپنے ملک پہ فوکس کیا. اس کے بعد سیکنڈ میں نے لوکیٹر دیا لاہور. آپ نے سارے شہر چھوڑ دیے, لاہور میں آ گئے. لاہور میں نے کہا مال روڈ, آپ مال روڈ پہ آ گئے. اب مال روڈ دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے. جی پی او سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جناب کینٹ تک چلی جاتی ہے, مال یہ ساری. اب آپ نے کسی چیز کو لوکیٹ کرنا ہے, بہت مسئلہ ہے. مال روڈ کہنے سے ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پہلے کیا کہا پاکستان, پھر کہا لاہور, پھر کہا مال روڈ, پھر میں نے کہا چیرنگ کراس. اب آپ نے لوکیٹ کر لی. پھر میں نے کہا وابڈا ہاؤس. تو جناب دیکھیں آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. وابڈا ہاؤس, وابڈا ہاؤس میں آپ نے کہا فرض کیا کسی بینک کا نام دے دیا یا کسی پیٹرول پمپ کا نام دے دیا. اب آپ کو لوکیٹ کرنا آسان ہو گیا. اگر پیٹرول پمپ کی میں بات کروں گا تو کیا چیز ہوگی اس میں؟ کچھ گاڑیاں ہوں گی, کچھ فیول ہوگا, کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں. وابڈا ہاؤس کی میں نے جب بات کی تو شاید بجلی کے کنیکشن کی بات ہوگی, یا کسی آفس کی بات ہوگی, یا پاور سپلائی کی بات ہوگی, یا تربیلا ڈیم کی بات ہوگی, یا منگلا ڈیم کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, کالا باغ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بات صحیح ہے. اب یہ آپ نے لوکیٹ کر لیا. اسی طریقے سے آپ دوسرے کسی شہر کا نام لے لیں. پاکستان, ایبٹ آباد, مال روڈ, کہاں پہنچے؟ کہیں نہیں پہنچے. پشاور میں لے لیں, کیونکہ ایبٹ آباد میں مال روڈ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے مال روڈ. ٹھیک, اب آپ مال روڈ پہ پہنچ گئے. مال روڈ پہ آپ نے کیا کہا؟ پی سی. پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ یہ ایک لوکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لے کے جاتے ہیں, کہیں پہ پہنچاتے ہیں. اب ہم نے کیا بات کی؟ سب سے پہلے میتھمیٹکس, ڈفرینشیل ایکویشنز, ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز, پھر اس کے بعد سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز. یہ لوکیٹر ہم کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں. آج کا لوکیٹر کہاں پر ہے دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل ڈفرینشیل ایکویشنز, آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن, سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن, لینئر ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر, سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر. اسی کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک ہے, یہی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں لاسٹ 3-4 لیکچر سے. کیا؟ سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر. ہمارے پاس سسٹمز آف ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کو ٹرانسفارم کریں گے ایک لینئر سسٹم کے اندر. پھر ہم نے کیا کہا کہ اس کو استعمال کریں گے میٹریسز, یعنی میٹریسز کی تھیوری استعمال کر کے اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. لاسٹ ٹاپک کیا تھا؟ یہی ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے اسٹڈی کی تھی. کون سے فارم کی تھی؟ ہوموجینئس فارم کی. اب دیکھیں کہاں سے ایک دم فوراً آ گئے. اب میں آپ سے کہوں گا کہ سسٹم آف لینئر ڈفرینشیل equations of first order which are homogeneous. آپ کے ذہن میں فوراً 43 لیکچر آ جائے گا. لیکچر ریٹرن لگائیں گے. لیکچر نمبر 43 میں کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس ٹاپک میں کیا ڈسکس کیا ہے. وہاں پہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار ہم نے دیکھے تھے. اور ہم نے یہ کہا تھا لیکچر جب کمپلیٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر آپ کے پاس سولوشن جو آتا ہے وہ ایک ٹوٹل سولوشن آ جاتا ہے کیونکہ یہ ہوموجینئس ہے.
وہاں پہ آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا, کچھ طریقہ کار سے آپ نے آئگن ویلیوز معلوم کی تھی اور آپ نے آئگن ویکٹرز معلوم کیے تھے. آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز آ گئے تھے تو آپ نے سولوشن ویکٹرز معلوم کر لیے تھے. ٹھیک ہے, اب آگے کی ڈسکشن لے کے چلتے ہیں. وہاں جب ڈفرینشیل اکویشن ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ڈفرینشیل اکویشن کس طرح کی تھی؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. اے کیا ہے؟ میٹرکس آف کوفیشنٹس. ایکس کیا ہے آپ کے پاس؟ کالم ویکٹر ہے. ایکس ڈیش کیا ہے؟ ڈیریویٹوز ہے. کس کے؟ ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری. اگر آپ کے پاس ایکس ہے تو ڈی ایکس ون بائی ڈی ٹی, ڈی ایکس ٹو بائی ڈی ٹی اینڈ سو آن سو فورتھ, ڈی ایکس این بائی ڈی ٹی. یہ آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے. تو ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس کو سالو کرنے کے طریقہ کار پڑے تھے. ہم نے کیسز لیے تھے کہ جب ہمارے پاس آئگن ویلیوز جو ہیں وہ ریئل اور ڈسٹنکٹ ہو یا کمپلیکس ہو تو کیسے سالو کرتے ہیں. پھر لاسٹ لیکچر فوکس کیا تھا کہ جس وقت آئگن ویلیوز آپ کے پاس ریئل اور کوئنسیڈنٹ یا ریئل اور ریپیٹڈ ہو, یعنی کہ ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے برابر ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹیپلسٹی اگر آپ کے پاس 2 ہے تو آپ کے پاس جواب کیا آتا ہے, کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کیا چیز؟ اے مائنس لیمڈا آئی کے از اکول ٹو 0 اور اے مائنس لیمڈا آئی پی از اکول ٹو کے. یہاں سے ہم نے کے کیلکولیٹ کیا تھا اور پی کیلکولیٹ کیا تھا. ٹھیک بات ہے نا. اب جناب آگے چلتے ہیں. جب یہی ہم باتیں کر رہے تھے تو ہمارے پاس ملٹیپلسٹی 2 بھی ہے اور اس کے بعد 3 بھی ہے. اگر ہم دیکھیں ہم کیا کہا تھا کہ ملٹیپلسٹی اس وقت 3 ہے, یعنی کہ آپ کے پاس لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 3 ہے اور تینوں کے تینوں برابر ہیں. کس کیس آ سکتا ہے؟ جبکہ آپ کے پاس لیمڈا مائنس 1 ہول کیوب از اکول ٹو 0 ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس 3 ویلیوز ہیں, آئگن ویلیوز 3 ہیں, 1 1 اور 1. تو اس صورت میں ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک اور آپ کالم ویکٹر معلوم کرنا ہوگا. یہاں پہ ایک اور کالم ویکٹر انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کا نام ہم نے کیو دیا تھا. تو ہم وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اے مائنس لیمڈا آئی انٹو کے از اکول ٹو 0, دین اے مائنس لیمڈا آئی پی از اکول ٹو کے. اب یہاں سے پہلے کے معلوم کریں گے, پھر اس کے بعد پی معلوم کر لیں گے, اینڈ دین لاسٹلی اے مائنس لیمڈا آئی انٹو کیو از اکول ٹو پی. پی معلوم ہے, کیو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے پھر آپ کے پاس ایک فارمولا ہے, اس سے آپ کیا کریں گے؟ آپ سولوشن لکھ دیں گے. آپ کے پاس اس سسٹم آف لینئر اکویشنز کا سولوشن آ جائے گا جس کے اندر آئگن ویلیوز ساری کی ساری ریپیٹڈ ہیں اور ملٹیپلسٹی ان کی 3 ہے. یہ بات لاسٹ لیکچر کے بارے میں تھی یا پچھلے ریویژن کے بارے میں. آپ نے لوکیٹ کر لیا ہم کہاں پہ پہنچ گئے. جی آج کے ٹاپک کی طرف آئیں. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج ہم نان ہوموجینس کی بات کر رہے ہیں اور تقریباً یہ چیزیں آج مکمل ہو جائیں گی. ہم نے جب ڈفرینشیل اکویشن پڑھی تھی وہاں پر ہائر آرڈر کی, تو آپ کو بتایا تھا ہائر آرڈر کے اندر کہ پہلے 2 حصوں میں توڑا تھا کہ کانسٹنٹ کوفیشنٹس کے اور ایک ویریبل کوفیشنٹس کی. لیکن ان دونوں کے اندر ایک چیز کامن تھی کہ اکویشن یا تو ہوموجینس ہو سکتی ہیں یا نان ہوموجینس ہو سکتی ہیں. جب ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو سالو کرتے تھے, ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سولوشن آ جاتا تھا. لیکن جب پرٹیکولر انٹیگرل کی بات کرتے ہیں, ہم نے آپ کو طریقہ کار بتائے تھے, یہ پرٹیکولر انٹیگرل آتے ہیں نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر. یعنی کہ دوسری طرف سے یہ کہیں کہ نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر پہلے ایک کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے اور اس کے بعد ایک پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں گے, اور اس کا کمپلیٹ سولوشن جو ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کمپلیمنٹری فنکشن پلس پرٹیکولر انٹیگرل, ان دونوں کا سم ملا کے یہ آپ کے پاس کمپلیٹ سولوشن آ جائے گا. اب کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کیا؟ ہم نے یہ پرزیوم کیا کہ اس نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کو پہلے ٹرانسفارم کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے, اسے کہا تھا ایسوسیٹڈ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. آپ یہ پرزیوم کریں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے, اس کو سالو کریں گے آپ کے پاس سولوشن آئے گا. تو یہ سولوشن کیا ہوگا؟ یہ نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کا کمپلیمنٹری فنکشن بن جائے گا. پھر پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے ہم نے طریقہ کار بتائے تھے, جس میں 2 طریقہ کار بڑے پرومیننٹ تھے. اس میں میتھڈ آف انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹس, یعنی کہ ہم کوفیشنٹ جو انڈیٹرمنٹ ہیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار جو تھا وہ ویریشن آف پیرامیٹر کا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ جناب 2 جو طریقہ کار میں نے بتائے, میتھڈ آف انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹس, یہ خاص چیزوں کے لیے ویلڈ تھا. کس چیز کے لیے؟ کہ پہلے پالینومیل فنکشن ہے یا الجبرائک فنکشن ہے آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپونینشیل فنکشن ہے e⁻AX وغیرہ. تیسری چیز یہ ہے کہ سائن بیٹا ایکس کاس بیٹا ایکس ہے. یا چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کا کوئی کمبینیشن ہو سکتا ہے. اگر یہ 4 فنکشن کے علاوہ کوئی فنکشن ہے تو آپ انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے سالو نہیں کر سکتے, یعنی پرٹیکولر انٹیگرل نہیں معلوم کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس ریسٹرکشن تھی. اس ریسٹرکشن کو ہٹانے کے لیے ہم نے ویریشن آف پیرامیٹر کا طریقہ کار کیا اور اس سے ہم نے
پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوشش کی. یہ میں نے کیا بتایا تھا کہ مثال کے طور سے کہ اگر یہ 4 آپ کے پاس فنکشنز ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. پہلا فنکشن میں نے بتایا کہ الجبرائک فنکشن یا پالینومیل ہے. دوسرا کیا ہے آپ کے پاس ایکسپونینشیل فنکشن ای ٹو دی پاور اے ایکس وغیرہ ہے. تیسرا ہے سائن اے ایکس ہے, کاس اے ایکس ہے, سائن بیٹا ایکس ہے, کاس بیٹا ایکس ہے. اور چوتھا ان کا کوئی کمبینیشن ہونا چاہیے. سائن انورس اگر آپ کے پاس آ جائے, سائن انورس ایکس, تو آپ اس میں پرٹیکولر انٹیگرل اس انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ کے میتھڈ سے نہیں معلوم کر سکتے. اس کے لیے ویریشن آف پیرامیٹر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. یہ باتیں کلیئر ہو گئی جی؟ جب یہ باتیں آپ کے پاس کلیئر ہو گئی تو آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس آج کی ڈفرینشیل اکویشن کس طرح کی ہوگی, اس کی کچھ شکل یہ دیکھیں اس طرح کی ہوگی. کیا لکھا ہے؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف ٹی. ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف ٹی. ایکس ڈیش کیا ہے؟ یہ کالم ویکٹر ہے. اے کیا ہے؟ میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے. ایکس کیا ہے؟ یہ بھی ایک کالم ویکٹر ہے, کالم ویکٹر آف ویریبل جس کے اندر اکویشن ایکسپریس کی گئی ہے. اور یہ جو ہے کالم آف ویکٹر کس طرح کا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ویریبلس کا. ٹھیک ہے. اینڈ ایف ٹی از اے فنکشن جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر بھی وہی طریقہ کار کرنے ہوں گے. کیا طریقہ کار کرنے ہوں گے جی؟ میتھڈ آف سولوشن کیا ہوگا اس کا؟ میتھڈ آف سولوشن 2 چیزیں معلوم کرنی ہوں گی. ایک کمپلیمنٹری فنکشن, دوسرا پرٹیکولر انٹیگرل. کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کریں گے؟ بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ آپ اس اکویشن کو ٹرانسفارم کر دیں. کس فارم میں ٹرانسفارم کریں گے؟ یعنی کہ ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن نکالیں یہاں سے. وہ کیا ہوگی آپ کے پاس؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. ٹھیک ہے. پہلے آپ کیا کریں گے؟ کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے, اس کے بعد پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں گے. تو پہلے دیکھتے ہیں کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کرتے ہیں. جی کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس, آپ ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بنائیں اور اس کو سالو کر لیں. جو پچھلا لیکچر تھا وہ سارے کے سارا اپلائی کر دیں. کسی طریقے سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس اکویشن کو سالو کرنا ہے. کس اکویشن کو سالو کرنا ہے؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس. کوفیشنٹ میٹرکس بنائیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیریکٹرسٹک اکویشن بنائیں, وہاں سے آئگن ویلیوز معلوم کریں, وہاں سے آئگن ویکٹرز معلوم کریں, اور اس کے بعد پھر سولوشن ویکٹرز معلوم کریں. تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ ایک سولوشن آ جائے گا. کمپلیٹ سولوشن کس کا؟ ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا. جب ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آ گیا, اس کو اپنے پاس رکھیں, جیب میں رکھیں, کونے پہ رکھیں, لکھ لے, ٹک مارک کر لے. یہ جو سولوشن آیا یہ سولوشن ہوگا کمپلیمنٹری فنکشن کس کا؟ اس نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں جی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ میں نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہے. یہ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن جو آئی ہے یہ نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن سے آئی ہے. نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف, تو ہم نے کیا کیا؟ ایف کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول گئے. تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس کو سالو کیا, اور سالو کرنے کے بعد ایک سولوشن ہم نے نکال لیا. جو سولوشن کسی طریقے سے بھی آپ نے نکالا, آپ کے پاس جواب آیا. جو جواب آیا وہ اس ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن تھا. لیکن یہ ہمارے سوال کے لیے جب ہم نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ٹریٹ کر رہے ہیں, اس میں ڈیل کر رہے ہیں, اس کے لیے کمپلیمنٹری فنکشن بن گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی جب کمپلیمنٹری فنکشن آ گیا تو اس کو کیا کریں؟ آپ الگ رکھ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے. جب آپ نے یہ چیزیں الگ رکھ لی تو نیکسٹ اسٹیپ میں پروسیڈ کریں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کے پاس پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرتے ہیں ہم؟ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرتے ہیں. پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ 2 طریقہ کار جیسے میں نے بتایا تھا. ایک طریقہ کار جو ہے انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ کا. کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی فنکشن سپوز کر لیتے ہیں جو آپ کے کمپلیمنٹری فنکشن سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ذرا دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم ہینڈل کریں گے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں, مطلب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے نا, اس پہ نظر رکھتے ہوئے ایک ہائر آرڈر کا ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس پی ہے, یا وہاں پہ ہم وائی پی سپوز کیا کرتے تھے. یہاں پر بھی ہم سپوز کریں گے ایکس پی, اور پھر ایکس پی ڈیش کی ویلیو معلوم کریں گے, اس کے بعد اکویٹ کریں گے, اور وہ جو کوفیشنٹس ہمارے پاس ہیں وہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. جی یہ وہی طریقہ کار ہے جو کہ ہم نے جب ہم سالو کر رہے تھے نارمل ڈفرینشیل اکویشن وہاں پہ استعمال کی تھی. صرف یہ خیال رکھیے گا کہ وہاں پر جو تھے
ایکس وغیرہ وہ آپ کے پاس نمبر تھے, یا آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر ٹی وغیرہ تھے تو وہ نمبرز تھے. یہاں پر جو ہیں یہ نمبرز نہیں ہیں, یہاں پر یہ میٹریسز ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر ایکس وائی زیڈ الفابیٹ یا نومرلس جو بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ میٹریسز ہیں. جب میٹریسز کو آپ ڈیل کریں گے, ہینڈل کریں گے, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے, تھوڑا سا رسپیکٹ کے ساتھ, تھوڑا سا عزت کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑے گا, کیونکہ جب اے لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں اے کتنا ہیوی ویٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اے جو ہے 10x10 کی میٹرکس ہو سکتی ہے, اے جو ہے وہ 50x50 کی ہو سکتی ہے میٹرکس. تو یہ دیکھیں کہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہم اے لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی چیز کار فرما ہوتی ہیں. اور میں اگر یہ کہوں تو کوئی مذاق نہیں کہ بہت بڑا کوئی فزیکل سسٹم کار فرما پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. تو جناب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتے ہیں, میتھڈ آف انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹس. اس کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو اپلائی کریں گے. ہم ایگزامپلس لیتے ہیں, دو ایگزامپل پہلے اس کے لیے لیتے ہیں, ایک ایگزامپل آپ کے لیے چھوڑیں گے, اینڈ دین وی ول کم ٹو دی ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈس ٹو فائنڈنگ دی پرٹیکولر انٹیگرل, اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ کریں گے آج کا لیکچر. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک اچھی سی ایگزامپل سے. جی ایگزامپل آپ کے پاس آ گئی. کیا ایگزامپل ہے؟ ایگزامپل جو دی ہوئی ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ٹائمس ایکس. اے جو آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے, وہ میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے, پلس ایف ٹی. ایف ٹی آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے 8-3. آپ کہیں گے سر آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ ایف ٹی ہے. جی ایف ٹی ہے 8-3, یعنی کہ کانسٹنٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا, نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس اگر میں ڈفرینشیل اکویشن آپ کو کہوں, سمپل سی چیز یہ 2d2y/dx² پلس 8dy/dx پلس 7y از اکول ٹو 50 ہو سکتا ہے نا. زیرو نہیں ہے, یہ 50 ہے. یہ خیال رکھیے گا, یہاں پہ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو آپ کے پاس یہ ایف ٹی جو ہے ایک کالم ویکٹر ہے, لیکن یہ کانسٹنٹ ہے. وہی اسٹیپ فالو کریں گے. پہلے اسٹیپ کے اندر کیا کریں گے, ہم نے اس کا کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہے. فرسٹ اسٹیپ کمپلیمنٹری فنکشن. ہاؤ ول یو پروسیڈ؟ فرسٹ آف آل آپ کیا کریں, ایسوسیٹڈ میٹرکس کو الگ لکھیں, ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی معلوم کریں, اس کو اکویٹ کریں 0 کے برابر, آئگن ویلیوز معلوم کریں, کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس معلوم کریں, دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ سولوشن ویکٹرس, اینڈ دین یو رائٹ دی کمپلیمنٹری فنکشن ایکس سی دیٹ ول بی اکول ٹو C1x1 پلس C2x2 اس کیس کے لیے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے آگے چلیں. کیا فرض کریں کہ آپ کے پاس ایکس پی ایک کالم ویکٹر ہے. کس طرح کا کالم ویکٹر؟ جو کہ تھوڑا سا ہائر آرڈر کا. اور یہ بھی دیکھ لیے گا کوئی چیز کامن نہ ہو کمپلیمنٹری فنکشن کے ساتھ. اور پھر پروسیڈ کریں گے. کمپلیمنٹری فنکشن معلوم ہو گیا ہے, پرٹیکولر انٹیگرل معلوم ہو گیا ہے, جواب آ جائے گا. کر لیتے ہیں تو ذرا اچھا ہے, آپ کی اسکرین پہ اس کا سولوشن آئے گا. اب دیکھیے میرے ساتھ کیجیے. آپ سب سے پہلے لکھیں کیا چیز کوفیشنٹ میٹرکس دیٹ از -1 2 -1 and 1. سیکنڈ اسٹیپ ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی دیٹ از اکول ٹو -1 minus لیمڈا 2 -1 1 minus لیمڈا. اس کو ایکسپینڈ کریں کسی طرح سے بھی, سمپل سا سیکنڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے. آپ ایکسپینڈ کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا لیمڈا اسکوائر پلس 1, یعنی دا ویلو آف ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو لیمڈا اسکوائر پلس 1, اینڈ ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0 ول گیو یو لیمڈا اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو 0. کیا آ گیا آپ کے پاس؟ لیمڈا اسکوائر از اکول ٹو -1 سے لیمڈا از اکول ٹو پلس مائنس آئیوٹا. آپ کے پاس دو آئگن ویلوز آ گئیں اور دونوں کی دونوں امیجنری ہے. یہ خیال رکھ لیں کہ یہاں پہ الفا کی ویلو 0 آ گئی اور بیٹا کی قیمت +-1. اب جناب آئگن ویکٹرس معلوم کرنے کی کوشش کریں. ایک معلوم کر لیں گے تو دوسرا بھی معلوم ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. کیسے لکھیں گے؟ دیٹ ول بی ناؤ -1 minus iota 2 -1 1 minus iota, یہ 2x2 کی میٹرکس ہے, ملٹیپلائڈ بائی K1 K2 کالم ویکٹر, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ہے 0 0. ان کو ملٹیپلائی کیجئے آپس میں اور اکویٹ کیجئے سملر ٹرمز کو, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ -1 plus iota
یہ کیا ہے مائنس 1 پلس آئیوٹا, یعنی کہ مائنس بریکٹ کے باہر ہے, انٹو K1 پلس 2K2 از اکول ٹو 0, اینڈ دا سیکنڈ ون از مائنس K1 پلس 1 مائنس آئیوٹا K2 از اکول ٹو 0. آپ یہ دیکھیں دونوں ٹرمز, یہ دونوں اکویشن جو ہیں وہ سیم ہے, تو آپ لکھ سکتے ہیں K1 از اکول ٹو 1 مائنس آئیوٹا K2. ٹھیک ہے, K1 کی ویلو آ گئی, دیٹ از بینگ ایکسپریس ان ٹرمز آف K2. K1 از اکول ٹو 1 minus iota into K2. Let's suppose K2 is equal to 1. Therefore, K1 is equal to 1 minus iota. Therefore, our eigenvector corresponding to the first eigenvalue, that is iota, is K1 is equal to 1 minus iota 1. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں, اس کو توڑ کے, یہ میں نے ایکسپلین اس لیے کیا ہے یہاں پر, آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے یہ جو 42 لیکچر کے اندر میں نے چیز چھوڑی تھی آپ نے نہیں کی ہو. میں نے یہاں پر K1 کو ایکسپریس کر دیا, سم آف ٹو کالم ویکٹرز, دیٹ از 1 1 پلس آئیوٹا مائنس 1 0. اب آپ ایسا کریں, یو فارم ٹو میٹریسز B1 اینڈ B2. B1 کیا چیز ہے؟ B1 میں کہہ رہا ہوں ریئل پارٹ آف کیپٹل K1. ٹھیک ہے, بیٹا 1 جو میٹرکس ہے, یہ میٹرکس کیا ہے؟ ریئل پارٹ آف the eigenvector K1, which is equal to 1 1. Similarly, the B2, the second matrix, is the imaginary part of K1. This K1 is the eigenvector K1, that is equal to minus 1 0. تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ فارمولا ہم نے 42 لیکچر میں آپ کو بتایا تھا, نوٹس میں آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ہیں, اور نہیں ہے تو ریوائز کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر پھر میں لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. فارمولا از x1 از اکول ٹو B1 cos بیٹا ٹی مائنس B2 sin بیٹا ٹی ہول ملٹیپلائڈ ود e ٹو دی پاور الفا ٹی. x2 از اکول ٹو B2 cos بیٹا ٹی پلس B1 sin بیٹا ٹی e ٹو دی پاور الفا ٹی. اب یہ جو فارمولا لگائیں گے تو ہمارے پاس x1 آ جائے گا. x1 از 1 1, دس از کالم ویکٹر 1 1 cos t مائنس کالم ویکٹر مائنس 1 0 sin t into e to the power 0 t. Similarly, x2 is equal to cos of t into the column vector minus 1 0 plus sin t into column vector 1 1. اب اس کو الگ الگ کر لیں, سمپلیفائی کر لیں, تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ x1 از اکول ٹو cos t پلس sin t cos t اینڈ x2 از اکول ٹو مائنس cos t پلس sin t اینڈ sin t. تو دو آپ کے پاس کالم ویکٹرز آ گئے. دوبارہ سے پڑھتا ہوں, x1 is equal to cos t plus sin t and cos t. This is a column vector, and x2 is another column vector which is given by minus cos t plus sin t. The second element is sin t. تو اب آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن کیا آ جائے گا؟ xc is equal to c1 x1 plus c2 x2. xc is equal to c1 column vector cos t plus sin t and cos t plus c2 into the column vector minus cos t plus sin t sin t. یہ جناب آپ کے پاس آ گیا کیا چیز؟ کمپلیمنٹری فنکشن آ گیا. آگے پروسیڈ کریں, پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوشش کریں, پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں. سپوز کریں کہ ایکس پی از اکول ٹو A1 B1. کانسٹنٹ ہے نا ہمارے پاس, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ -8 دیا ہوا ہے آپ کو, تو ہم سپوز کر رہے ہیں کہ ایکس پی از اکول ٹو A1 B1. کیونکہ کانسٹنٹ ہے, جواب بھی کانسٹنٹ میں ہی آئے گا. تو آپ کے پاس ایکس پی ڈیش کیا ہو گیا؟ ایکس پی ڈیش یہاں سے دیکھیے گا کہ 0 کے برابر ہوگا, 0 0. ایکس پی ڈیش کیونکہ ڈفرینشیٹ کریں گے اس کالم ویکٹر کے دونوں ایلیمنٹس کو, کانسٹنٹ ہیں, جواب 0 آ جائے گا. ایکس پی ڈیش از اکول ٹو 0 0. یہ جو چیز ہے آپ اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے, اوریجنل اکویشن ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف والی. آپ کے پاس کیا آیا جواب؟ آپ کے پاس جواب کچھ اس طرح سے آیا, دیکھیے 0 0 کالم ویکٹر از اکول ٹو another column vector minus A1 plus 2B1 and minus A1 plus B1 plus
کالم ویکٹر -8 and 3. اب کیا کریں, یہ جو ٹرم ہیں آپ کے پاس کورسپونڈنگ ٹرمس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, کالم ویکٹرس کی ان کو ایڈ کر لیجئے, اور کیونکہ دونوں میٹریسز ہیں, دونوں برابر ہیں, دونوں کالم ویکٹرس ہیں, تو ان کی کورسپونڈنگ ٹرمس بھی برابر ہونی چاہیے. یو اکویٹ دی کورسپونڈنگ ٹرمس اینڈ یو ول گیٹ 2 الجبرائک اکویشنس. دے آر کیا ہیں, دیکھیں نا, سمپل سی چیزیں ہیں. -a1 + 2b1 -8 = 0 and -a1 + b1 + 3 = 0. یہ دو سمپل سی سائملٹینیس اکویشن ہے. اگر یاد نہیں ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیں, وہ سالو کر دے گا, ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے. ٹھیک ہے, کیلکولیٹ کر لیا, بڑے انٹیلیجنٹ ہے. b1 = 11, a1 = 14. Once again, a1 = 14, b1 = 11. xp آپ کے پاس کیا آ گیا, 14, 11. کالم ویکٹر از 14 and 11. تو اب آپ کے پاس جنرل سولوشن کیا آ گیا, x = c1 کالم ویکٹر cos t + sin t cos t plus c2 into the column vector minus cos t plus sin t and plus column vector 14, 11. یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. ٹھیک ہے, کوئی چیز غلط تو نہیں ہے؟ اگر غلط ہے تو مجھے بھی بتائیے, خود بھی چیک کیجئے اور آگے پروسیڈ کیجئے. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے سالو کی, جو ہم نے ایگزامپل لی تھی, بڑی سادہ سی تھی, سمپل سی تھی, کیونکہ ہمارے پاس جو پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنا تھا, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فنکشن جو تھا وہ بڑا سمپل سا تھا, آسان سا تھا. ایسے نہیں ہوگی, جو پریکٹیکل لائف کے اندر یا ریئل لائف کے اندر جو ایکویشنز آتی ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ سی ہوتی ہیں, کافی ہیوج ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ کا دوست ساتھی پڑھ رہا ہو MSc کے اندر, یا MPhil کر رہا ہو, یا کوئی ریسرچ میں انوالو ہو, کسی وقت اس کے پاس جانے کا موقع ملے, کوئی سائنٹسٹ کام کر رہا ہو تو اس کے پاس جانے کا موقع ملے, کوئی انجینئر کام کر رہا ہو اس کے پاس جانے کا موقع ملے, تو اس سے پوچھیے گا, اس سے کہیے گا بھائی دکھائیں ذرا ڈفرینشیل ایکویشن کس طرح کی ہوتی ہیں, کس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن آپ سالو کر رہے ہیں, کیسی ایکویشن بن رہی ہیں, کیسا میتھمیٹیکل ماڈل بن رہا ہے, تو آپ کو بتائے گا کتنا کمپلیکیٹڈ سا ماڈل ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس FT ہے, اتنا سمپل سا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیوں لیا ہے, کیونکہ ہم تو ابھی ایلیمنٹری کلاسز کے اندر ہے نا, تو ہم اگر یہی ہینڈل کر لیں تو ہمارے لیے یہ کافی ہوگا. دیکھیں, جب آپ کا چھوٹا بھائی جو کلاس 2 میں, کلاس 3 میں آپ کو آ کے جب ٹیبل سناتا ہے, جب آپ کو نرسری رائم سناتا ہے, تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ نرسری رائمس ہی ساری دنیا ہے, لیکن کچھ دن کے بعد جب وہی بھائی بڑا ہو کے آپ کے پاس کلاس 10th میں آ جاتا ہے یا فرسٹ ایئر میں آ جاتا ہے, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا میتھمیٹیشین بن چکا ہوگا, کافی ساری چیزیں اس وقت اس کو پتہ چل گئی ہوں گی, اس کو سارے مسئلے یاد ہو گئے ہوں گے, سارا الجبرا پتا ہوگا, ٹریگنومیٹری بھی پتا ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جب آپ آگے گریجویٹ کریں گے تو آپ بھی کچھ کمپلیکیٹڈ قسم کی ایکویشن سالو کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ اس سے جتنا بھی کمپلیکیٹڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوگا, یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ ون. جی, واپس اپنی ڈسکشن کی طرف آئیں اور ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اپنی تھوڑی سی ڈسکشن کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ایکسپینڈ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ایگزامپل ہے تھوڑی سی اور مشکل ہے, ہم دھیرے دھیرے اس کو ڈیفیکلٹ کرتے جائیں گے, دھیرے دھیرے اس کو جنرلائز کرتے جائیں گے, اور الٹیمیٹلی یو ول بی ایبل ٹو سالو all sort of differential equations following the similar pattern. جی, یہ جو ایگزامپل ہے آپ کے پاس, اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر آپ کے پاس 2 ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں, x اور y, اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل t ہے, 2 ایکویشنس ہیں. اس کو اگر آپ اسی فارم میں ٹرانسفارم کریں پہلے میٹرکس فارم میں, تو آپ کے پاس آ جائے گا x ڈیش = a x plus ft. a کیا ہے, میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے, وہ آپ الگ کر لیں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ x ڈیش کالم ویکٹر آف ڈیریویٹوز ہے, اور ft جو ہے دیٹ از دی کالم ویکٹر آف دی رائٹ ہینڈ سائڈ. اس کو الگ کریں, سیپریٹ کریں. اس کے بعد کیا کریں, 3 اسٹیپس فالو کریں. پہلی چیز ایسوسیٹڈ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن معلوم کریں, وہاں سے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں. تیسرے اسٹیپ میں پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں, جواب لکھ دیں. دس از ایز سمپل. لیکن تھوڑا سا آپ کو پرابلم شاید آئے کس جگہ پر,
جب آپ پرٹیکولر انٹیگر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پہ اسٹریٹ اوے کانسٹنٹ نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ویریبل ہے. اس کو جلدی کریں گے، تیز کریں گے تاکہ ہم ساری چیز کور کر سکیں. آپ کی اسکرین پہ اب آ رہی ہے. دی ایکویشن کین بی ریٹن ایز ایکس ڈیش از اکول ٹو 6143 ایکس پلس 6 minus 10t plus 04. یہاں سے آپ کے پاس میٹرکس آف کوفیشنٹس اے کیا آ جائے گا؟ دیٹ از اکول ٹو 6 1 4 3. آپ کے پاس ایف ٹی کیا آ جائے گا؟ کالم ویکٹر 6 minus 10 ٹی پلس کالم ویکٹر 0 4. تو جناب ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن لکھیں. دیٹ از اکول ٹو ایکس ڈیش از اکول ٹو 2x2 میٹرکس 6 1 4 3 ایکس. اس کا آپ ڈٹرمنٹ معلوم کریں. کس کا؟ جو آپ کے پاس کوفیشنٹ میٹرکس ہے. کس طرح کا؟ ڈٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی دیٹ ول بی اکول ٹو 6 مائنس لیمڈا 1 4 3 مائنس لیمڈا. اس ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں، سمپلیفائی کریں اور اکویٹ کریں 0 کے برابر، تو آپ کے پاس ایک اکویشن آ جائے گی. دیٹ ول بی گیون بائی لیمڈا اسکوائر مائنس 9 لیمڈا پلس 14 از اکول ٹو 0. یہاں سے آپ چیک کریے گا. لیمڈا 1 از اکول ٹو 2، لیمڈا 2 از اکول ٹو 7. آپ کے پاس دو روٹس آ گئے، دونوں کے دونوں ریئل ہیں، دونوں کے دونوں ڈسٹنکٹ ہیں. کیلکولیٹ کریں، سمپلیفائی کریں اور الٹیمیٹلی آئیگن ویکٹرز معلوم کریں. جی آئیگن ویکٹرز آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے گا. میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ فرسٹ آئیگن ویکٹر K1 فار لیمڈا از اکول ٹو 2 will be given by 1 minus 4. میں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے، آپ سے کہا کہ کیلکولیٹ کر لیں. یہاں پر اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو K1 is equal to 1 minus 4. Similarly, you take lambda is equal to 7. آئیگن ویکٹر معلوم کریں، کیلکولیٹ کر لیں. آپ کے پاس K2 آ جائے گا 1 1. The eigen vector K2 is equal to 1 1. Therefore, XC will be equal to any complementary function that is given by XC is equal to C1 column vector 1 minus 4 e to the power 2t plus C2 column vector 1 1 e to the power 7t. اب آپ کے پاس FT دیا ہوا ہے that is column vector 6 minus 10 t plus 0 4. تو آپ XP فرض کریں گے. XP کیا فرض کریں گے؟ That will be column vector A2 B2 T plus column vector A1 B1. اب آپ کے پاس جو اکویشن ہے x is equal to AX plus FT، اس کے اندر یہ XP کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں، اس کو ڈفرینشیٹ کریں، کوفیشنٹس کو اکویٹ کریں، تو دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے. یہ دو اسٹیپ میں کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ XP ڈیش از اکول ٹو the coefficient matrix 6 1 4 3 XP plus column vector 6 minus 10 into T plus column vector 0 4. اب آپ کے پاس پتا ہے کہ XP ڈیش کیا ہوگا. XP ڈیش اوپر ڈفرینشیٹ کریں، آپ کے پاس آ جائے گا A2 B2. تو جناب یہ سبسٹیچیوٹ کریں، آپ کے پاس جو ایک اکویشن بنے گی میٹرکس اکویشن، وہ اس طرح کی ہوگی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر A2 B2 از ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ پر 2x2 میٹرکس 6 1 4 3. دس از ٹو بی ملٹیپلائڈ ود کالم ویکٹر A2 B2 انٹو T plus column vector A1 B1 and then plus column vector 6 minus 10 T plus 0 4. سمپل سا میٹرکس الجبرا ہے. اس کو ایڈ کریں، سمپلیفائی کریں، آخر میں آپ کے پاس جو ایک میٹرکس اکویشن بنے گی وہ اس طرح کی ہوگی کہ دو کالم ویکٹر، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پر. جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ہوگا اس کا فرسٹ ایلیمنٹ ہوگا 6A2 plus B2 plus 6. کیا کہا؟ 6A2 plus B2 plus 6 to be multiplied with T plus
ود ان بریکٹ 6a1 پلس b1 مائنس a2. یہ پہلا ایلیمنٹ ہوگا اس کالم ویکٹر کا. دوسرا ایلیمنٹ کچھ اس طرح سے ہوگا 4a2 پلس 3b2 مائنس 10 انٹو ٹی پلس 4a1 پلس 3b1 مائنس b2 پلس 4. یہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سیکنڈ ایلیمنٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر کا, دیٹ از 4a2 پلس 3b2 مائنس 10 انٹو ٹی پلس 4a1 پلس 3b1 مائنس b2 پلس 4. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کالم ویکٹر ہوگا وہ ہوگا 0 0. اب اس کو کیا کریں گے, جو ٹرمس ہیں نا کورسپونڈنگ ٹرمس اس کو اکویٹ کریں تو آپ کے پاس 4 اکویشنز آ جائیں گی. پہلی اکویشن ہوگی 6a2 plus b2 plus 6 is equal to 0. The second equation will be 4a2 plus 3b2 minus 10 is equal to 0. And third and fourth equations will be 6a1 plus b1 minus a2 is equal to 0. 4a1 plus 3b1 minus b2 plus 4 is equal to 0. یہ 4 equations آ گئی. 4 equations کس کے اندر ہیں, a1 a2 b1 b2. اس کو سائملٹینیسلی سالو کر سکتے ہیں. 4 ہی اکویشنس ہیں, 4 ہی ویریبلس ہیں, 4 ہی اننونس ہیں. اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جواب آئے گا a1 از اکول ٹو مائنس 4/7. پھر بول رہا ہوں a1 از اکول ٹو مائنس 4/7, b1 از اکول ٹو 10/7 اینڈ a2 از اکول ٹو مائنس 2, b2 از اکول ٹو 6. تو جناب اس وجہ سے آپ کے پاس ایکس پی بن گیا. ایکس پی ول بی گیون بائی a column vector minus 2 6 into t plus another column vector minus 4/7 10/7. xp is equal to minus 2 6 into t plus minus 4/7 and 10/7. The answer will be x equal to xc plus xp, which is given by finally x is equal to c1 column vector 1 minus 4 into e to the power 2t plus c2 another column vector 1 1 e to the power 7t plus another column vector minus 2 6t plus finally a column vector minus 4/7 and 10/7. جی میرے ساتھ ساتھ سالو کی تھی کیوں, کیا ہو گیا؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. کاپی پینسل نہیں لائے تھے یا کھولی نہیں تھی یا میں نے کہا نہیں تھا؟ نہیں, کچھ لوگ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ساتھ ساتھ لے کے آئے تھے. میرے کہنے کے بغیر ہی انہوں نے کاپی پینسل سنبھال لی تھی اور ساتھ ساتھ شروع کر دیا تھا. جب بھی ایگزامپل کی بات ہوتی ہے تو ہم نے یہی پریزیوم کیا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے. جناب دیکھیں, آپ نے سالو کیا, کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں تھیں, اسٹریٹ فارورڈ سی ایگزامپل تھی, اور آگے بھی جتنی بھی ایگزامپل لیں گے, ایکسرسائز لیں گے, وہ اسی طرح کی ہوں گی. مشکل ہو سکتی ہیں, مشکل کیلکولیشن میں ہو سکتی ہیں. اسی لیے لوگوں نے محنت کر کے کمپیوٹرز ایجاد کیے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹرز کو کہا کہ یہ مینول کام جتنا بھی ہوتا ہے, لیبوریس کام ہے, آپ کریں, ہم دماغی کام کریں گے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا, کہ ہم سوچ سکتے ہیں. یہی ہمارے اندر ایک ڈسٹنکشن ہے دوسرے جانداروں سے, کہ سوچ کے آپ ڈیسیژن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیسیژن اور لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ڈیسیژن جو کہ آپ اکاؤنٹیبل بھی ہوں. جو بھی آپ ڈیسیژن کرتے ہیں, جو بھی آپ ایکشن لیتے ہیں, آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہیں, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ بات صحیح ہے. اگلی ایگزامپل لیتے ہیں, اس کو بہت جلدی سے کریں گے, بہت سارے اسٹیپس میں کھا جاؤں گا, آپ اسے ضرور کیجیے گا تاکہ ہم یہ لیکچر مکمل کر سکیں. آج تو آخری لیکچر بھی ہے, اس کو جلدی سے مکمل کرنا ہے. جی اگلی ایگزامپل لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی لیکن اسٹیپس وہی فالو کرنے ہیں. یہ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس 2 ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یہ بھی اسی فارم کی ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف ٹی. یہ اسی فارم کی ہے. اس کو پہلے ٹرانسفارم کریں گے, اس کے بعد کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے اور پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں گے. جلدی سے کرتے ہیں, تھوڑا سا ہنٹ دوں گا کیونکہ ایک میتھڈ میں نے اور بھی آپ کو بتانا ہے. جی آپ کی جو ڈفرینشیل اکویشن بنی وہ کیسے بنی؟ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف ٹی. اے یہاں پر آپ کے پاس ہے کوفیشینٹ میٹرکس 5 3 -1 and 1. ایکس کالم ویکٹر ہے آپ کے پاس ایکس وائی. ایکس ڈیش کالم ویکٹر ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی اینڈ ڈی وائی بائی ڈی ٹی. اور جو آپ کے پاس ایف ٹی آیا
جو دیا ہوا ہے آپ کے پاس کوشچن کے اندر ایف ٹی از اکول ٹو کالم ویکٹر -2 1 e to the power -t پلس کالم ویکٹر 0 -5t اینڈ پلس کالم ویکٹر 1 7. تو پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے ایسوسیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن بنائیں, اس کے بعد اس کی آئگن ویلیوز معلوم کریں. آئگن ویلیوز آ رہی ہیں 2 and 4, لیمڈا از اکول ٹو 2 and 4. کیلکولیٹ کر لیجیے گا. کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس آ گئے آپ کے پاس. K1 از اکول ٹو 1 - 1 اور K2 آپ کے پاس آ گیا 3 - 1. کیا آ گیا؟ K2 is equal to 3 - 1. Therefore, XC, the complementary function, is equal to C1 1 - 1 e to the power 2t plus C2 column vector 3 - 1 e to the power 4t. ٹھیک ہے جی. XC is equal to C1 column vector 1 - 1 e to the power 2t plus C2 the column vector 3 - 1 e to the power 4t. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے جی؟ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنا ہے. آپ کے پاس ایف ٹی دیا ہوا ہے. ایف ٹی کیا دیا ہوا ہے آپ کے پاس؟ دیٹ از, دیکھیں, ایف ٹی از اکول ٹو -2 1 e to the power -t پلس 0 -5t پلس 1/7. اب آپ کیا کریں؟ ایکس پی کو سپوز کر لیں. ایکس پی از اکول ٹو واٹ؟ سپوز ایکس پی از اکول ٹو دی کالم ویکٹر A3 B3 e to the power -t plus A2 B2 t plus A1 B1. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایکس پی آ گیا. یہ جو میں نے ابھی ایکس پی لکھا ہے, یہاں سے آپ ایکس پی ڈیش معلوم کریں, اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں, کوفیشنٹس کمپیئر کریں. آپ کے پاس A1 A2 B1 B2 اور A1 A2 B1 B2 اور A3 B3 کی ویلیوز آ جائیں گی. وہاں سے آپ اس میں سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس پرٹیکولر انٹیگرل آ جائے گا. ایکس از اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کیا کہا ہے؟ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں, ایکس از اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی لکھیں, کمپلیٹ سولوشن ہو جائے گا. تو یہ جناب باتیں تھیں ابھی تک انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹس کی. ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ ویریشنس آف پیرامیٹر. ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ہمارے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آتا تھا اس سے ہم معلوم کیا کرتے تھے کیا چیز؟ پرٹیکولر انٹیگرل. اس کے اندر ہمارے پاس جو C1 C2 جو تھے اس کو ہم ریپلیس کرتے تھے ویریبلس کے ساتھ, اور اس کے بعد U1 U2 وغیرہ کی ویلیو معلوم کرتے تھے. یہی چیز یہاں پر بھی ہوگی. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں, جلدی جلدی دیکھتے جائیے کیسے اس کو سالو کرتے ہیں. ٹو فائنڈ دی پرٹیکولر انٹیگرل بائی دی میتھڈ آف ویریشن آف پیرامیٹر آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. کوئکلی دیکھیں. اگر آپ کے پاس نان ہوموجینس اکویشن ہے dx/dt از اکول ٹو ax پلس ایف ٹی, تو کورسپونڈنگ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن جو ہو جائے گی dx/dt از اکول ٹو ax. ہم سپوز کرتے ہیں کہ phi t ایک فنڈامنٹل میٹرکس ہے جو لاسٹ ٹائم ڈیفائن کی تھی, تو اس کا جو کمپلیمنٹری فنکشن ہوگا ایکس سی ول بی اکول ٹو phi t انٹو سی. اسی فارم میں ہوتا ہے نا, C1 x1 پلس C2 x2 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ایکس سی ول بی اکول ٹو سی phi t. اب آپ سی کو ریپلیس کریں ایک اندر کالم ویکٹر سے, دیٹ از یو ٹی وچ از گیون بائی U1t U2t اینڈ سو آن سو فورتھ UNT. تو اب آپ کے پاس ایکس پی جو آ گیا وہ کیا آ گیا؟ ایکس پی از اکول ٹو phi t UT. اب اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس آئے گا ایکس پی ڈیش از اکول ٹو phi t انٹو U ڈیش ٹی پلس phi ڈیش ٹی UT. اب یہ جو آپ کے پاس چیز آ گئی ایکس پی ڈیش کی, اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا phi t انٹو U ڈیش ٹی پلس phi ڈیش ٹی UT از اکول ٹو a phi t UT پلس ایف ٹی. لیکن لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ phi ڈیش ٹی از اکول ٹو a phi t, تو phi ڈیش کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ phi t U ڈیش ٹی پلس a phi t UT از اکول ٹو a phi t UT پلس ایف ٹی. اب ایک ٹرم کینسل ہو جائے گی دونوں سائڈ پہ, تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا؟ phi t U ڈیش ٹی از اکول ٹو ایف ٹی. Once again, I'll say that you are left with phi
ٹی انٹو یو ڈیش ٹی از اکول ٹو ایف ٹی. یہ خیال رکھیں کہ ہم میٹریسز میں ڈیل کر رہے ہیں. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ ایسا کریں, فائی ٹی کو دیکھیں تو اس کا انورس ہوگا فائی انورس ٹی. فائی انورس ٹی سے دونوں سائڈ پہ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا, یو ڈیش ٹی از اکول ٹو فائی انورس ٹی ایف ٹی اینڈ یو ٹی آ جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد. دیئر فور یو ٹی از اکول ٹو فائی انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. دیئر فور ایکس پی از اکول ٹو فائی ٹی ہول انٹیگرل آف فائی انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. دیئر فور دی ٹوٹل سولوشن ایکس از اکول ٹو فائی ٹی سی پلس فائی ٹی انٹیگرل فائی انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. تو یہ جناب دیکھنے میں تو فائی ٹی یو ٹی اتنا بڑا تھا, لیکن یہ بیسیکلی آپ کے پاس سیکنڈ ایئر کی ڈفرینسیشن تھی. آپ نے کیا کیا, ایک فائی ٹی فرض کر لیا, کیا ایکس پی از اکول ٹو فائی ٹی انٹو یو ٹی, ایکس پی ڈیش کی ویلو معلوم کی, دونوں جگہ سبسٹیچیوٹ کر دی. پھر ہم نے ایک فائی ایکس کی جو ڈیفینیشن تھی فائی ڈیش از اکول ٹو اے فائی ایکس کے برابر, وہ وہاں پہ لگائی اور ہم نے اس کو سالو کر لیا. الٹیمیٹلی ہمارے پاس پرٹیکولر انٹیگرل آ گیا. پرٹیکولر انٹیگرل آ گیا تو ہم نے کیا کیا, کمپلیٹ سولوشن لکھا. جی میتھڈ سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں کیا چیز سولوشن پروسیجر کیا ہے. پہلے آپ کے پاس نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے, ایکس از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف ٹی, ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس پلس ایف ٹی. آپ نے کیا کرنا ہے, الٹیمیٹلی ایک فنڈامنٹل میٹرکس فائی ٹی معلوم کرنی ہے. جب فائی ٹی آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سولوشن معلوم کر لیا. کس کا؟ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کا, جو کہ ایکس ڈیش از اکول ٹو اے ایکس ہے. آپ کے پاس جو سولوشن آ گیا آپ کے پاس ایکس از اکول ٹو سی ٹائمس فائی ٹی. لیکن یہ ایک سولوشن ہے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کا. ہمارے پاس یہ نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایکس سی از اکول ٹو سی ٹائمس فائی ٹی. تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ گیا, کمپلیمنٹری فنکشن آ گیا. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کیا کریں گے, پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں گے بائی دی میتھڈ آف ویریشن آف پیرامیٹر. اس میں کیا کریں گے, سی کو ریپلیس کر دیں گے یو ٹی کے ساتھ. اس یو ٹی کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں گے اور یو ٹی کی ویلو جو آ جائے گی بگ انٹیگرل فائی انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. ونس اگین یو ٹی کی ویلو کیا آ جائے گی, بگ انٹیگرل سائن آف فائی انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. جب یہ یو ٹی آ گیا تو کمپلیٹ سولوشن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, ایکس از اکول ٹو فائی ٹی سی پلس فائی ٹی یو ٹی. یو ٹی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرے آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا, ایکس از اکول ٹو فائی ٹی سی پلس فائی ٹی ملٹیپلائڈ ود بگ انٹیگرل فائی انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ یہ آپ کے پاس سولوشن آئے گا. اس فارمولے کو رکھ لیں, سمپل سے دیکھیں جواب آ جائے گا. کوئک ایگزامپل کرتے ہیں بہت جلدی سے. یہ ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. دیکھیں ایگزامپل کیا ہے. جی ایگزامپل از ایکس ڈیش از اکول ٹو مائنس 3 1 2 مائنس 4 ایکس پلس 3 ٹی ای ٹو دی پاور مائنس ٹی. آپ کیا کریں گے, آئگن ویلیوز معلوم کریں گے. میں نے کیلکولیٹ کر لی, آئگن ویلیوز آئی -2 -5. کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کریں. فرسٹ آئگن ویکٹر k1 از اکول ٹو 1 1. ٹھیک ہے, آئگن ویکٹر کیا ہے, k1 از اکول ٹو 1 اینڈ 1. سیکنڈ آئگن ویکٹر k2 از اکول ٹو 1 -2. Therefore x1 is equal to 1 1 e to the power minus 2t and x2 is equal to 1 minus 2 e to the power minus 5t. x1 آ گیا, x2 آ گیا. فنڈامنٹل میٹرکس phi t is equal to, this is a 2 by 2 matrix, phi t is equal to e to the power minus 2t, e to the power minus 5t and e to the power minus 2t minus 2 e to the power minus 5t. یہ phi t آ گیا. کوئی ڈاؤٹ ہو تو چیک کر لیجیے گا, کیلکولیٹ کر لیجیے گا. phi انورس t نکالیں,
انورس کا فارمولا لگائیں. بہت ایکسپرٹ ہیں میٹریسز میں آپ. جواب آئے گا phi انورس ٹی از اکول ٹو 2/3 e to the power 2t 1/3 e to the power 2t 1/3 e to the power 5t and minus 1/3 to the power 5t. یہ phi انورس ٹی آ گیا. اب آپ کو پتا ہے ایکس پی کس کے برابر ہوتا ہے. دیٹ از اکول ٹو phi t ہول انٹیگرل آف phi انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. تو آپ کے پاس کیا جائے گا, ایکس پی از اکول ٹو اے 2/2 میٹرکس وچ از ای ٹو دی پاور -2t ای ٹو دی پاور -5t ای ٹو دی پاور -2t -2 ای ٹو دی پاور -5t big integral sign 2/3 e to the power 2t 1/3 e to the power 2t 1/3 e to the power 5t minus 1/3 to the power 5t. This 2/2 matrix is to be multiplied with a column vector 3t e to the power -t dt. اب کیا میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن ہے, اس کے بعد میٹرکس کی انٹیگریشن ہے. میٹرکس کو جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہر ایلیمنٹ کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں اور کمپیئر کرنا ہے سملر ٹرمز کو. آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ایکس پی کی ویلیو آ جائے گی. ایکس سی پہلے کیلکولیٹ کر لیا, ایکس سی از اکول ٹو جو آپ نے وہاں پہ کیا تھا سی ٹائمس phi t. تو آپ کے پاس ایکس اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, کر لیں گے نا, کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے جی. آپ نے کہہ دیا کہ آپ سالو کر لیں گے ایکس اکول ٹو ایکس سی پلس ایکس پی. ایکس سی آپ کو پتا ہے کیا ہے, سی ٹائمس phi t, اور آپ کے پاس ایکس پی کیا ہے, ایکس پی آپ کے پاس ہوتا ہے phi t ملٹیپلائڈ بائی دا ہول انٹیگرل. ٹھیک ہے, ہول انٹیگرل میں کیا ہوگا, phi انورس ٹی ایف ٹی ڈی ٹی. اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. آج ہم نے کیا کچھ کیا, آج ہم نے بڑے کام کی باتیں کی. نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن پڑھی, اس کو ٹرانسفارم کیا ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن سے, وہاں سے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کیا, اس کے بعد پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کیا, دونوں طریقے سے, انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ویریشن آف پیرامیٹر سے. ویریشن آف پیرامیٹر کے اندر ہمارے پاس ایک فارمولا آیا, اس فارمولے کی مدد سے ہم نے کیا سالو کر لیا. پروسیجر وہی ہے جس کے اندر آئگن ویلیوز معلوم کرتے ہیں, جس میں آئگن ویکٹرز معلوم کرتے ہیں, سولوشن ویکٹرز معلوم کرتے ہیں, اور لاسٹلی ویریشن آف پیرامیٹرز میں ہم نے فنڈامنٹل میٹرکس کے ذریعے سالو کیا. ٹھیک ہے, یہ لیکچرز کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تقریباً لیکچرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں, سارے ٹاپک ڈفرینشیل اکویشن کے ختم ہو گئے ہیں. تو جناب آج کا لیکچر تو بڑا مزیدار, انٹرسٹنگ سا, سیٹسفائنگ بھی, ریلیکس ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی. ختم ہوتا ہے, تقریباً ٹاپکس کمپلیٹ ہوئے. نیکسٹ لیکچر میں سارا میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا. کوشش یہ ہوگی کہ سیگمنٹ وائز ریوائز کر دوں, ہر ایچ چیپٹر کے بارے میں نہیں بلکہ پورے سیگمنٹس کے بارے میں, پورے براڈ ٹاپک کے بارے میں آپ کو بریفنگ دوں گا نیکسٹ لیکچر کے اندر. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. ایگزامپلس کرتے رہیے گا, ایکسرسائزز کرتے رہیے گا, پریکٹس جاری رکھیے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.